بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھینس یا کٹا جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، جن کے اندر گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح بھیڑ اور دمبا ہے، بکرا اور بکری ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے، جس میں گائے جو ہے وہ بھینس یا بھینسا جو ہے وہ قطعاً اس میں قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں، جس کو قرآن پاک میں بھی ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ اور یہ جو امام نووی ہیں یہ شافعی ہیں، رفع دان کرنے والے تھے، یہ جو کہتے ہیں نا رفع دان کرنے والے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، اور ان کی بات ہی مان لو، قربانی کرے گا قبول ہی نہیں ہوگی، اس کی جائز ہی نہیں ہوگی، یہ بھی اسی مولوی نے کہا ہے۔ قبول تو اللہ نے کرنی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مفتی صاحب، آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں، کٹے کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور ہماری اصلاح کر دیں اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے اللہ پاک نے قربانی رکھی ہے، اور جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، اور جو قربانی رکھی وہ بہیمۃ الانعام یعنی چپائے، ان میں 4 جوڑوں کا ذکر کیا گیا، جس کو قرآن پاک میں بھی ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ثمانیت ازواج یعنی بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، اس کے جوڑے۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں جیسے کٹا کھڑا ہے، عمومی طور پر لوگ پریشان ہیں، سوشل میڈیا پر گفتگو کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے کیا عرب کے اندر جانور پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کٹا عرب کے اندر ہے ہی نہیں، یہ جانور ہی ہمارے برصغیر کا ہے، یہ پاک و ہند کے ایریے کا ہے، وہاں تو اس کو نایاب سمجھا جاتا ہے۔ یہ تارا ہے نا، یہ خشک چیز تو وہاں پہ جاتی ہے، یہاں پہ نہیں آتی نا، وہاں ہے ہی نہیں ہے۔ اب حضور نے نہیں کیا، جب تھا ہی نہیں تو کرنا کیسے تھا؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے بزرگ اس کو منع کرتے تھے کہ جب حضور نے ذکر نہیں کیا، قرآن نے ذکر نہیں کیا تو کیا اس کی قربانی کر سکتے کہ نہیں؟ اب ہم نے قرآن پاک کی آیت سے صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال اور جو ائمہ مجتہدین ہیں ان کے اقوال پر تفکر کریں تو بہت سارے دلائل ہیں، ایک دلیل نہیں۔ یہ جو باتیں ادھر ادھر کرتے ہیں، میں سب سے پہلی دلیل یہ دیتا ہوں، جمہور جو ہوتا ہے نا، جس کو دوسرے لفظ میں کہتا ہے اجماع امت، یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، اصول ہے، اس کے تحت بھی کئی مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں یہ جو حضور کے زمانے میں تھے ہی نہیں، آج ہو رہے ہیں نا، حضور نے اس کا ذکر کیا، آج اجماع امت ہے، علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں یہ جائز ہے، لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو بہت ساری دلیلیں دیتا ہوں کہ جو سب سے پہلی اجماع امت کی دلیل دے رہا ہوں، جس مسلک نے یہ سوچا چھوڑا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ ناجائز ہے، یہ قربانی اس کی ہو ہی نہیں سکتی، اس مسلک کے آدھے لوگ اس کو جائز مانتے ہیں اور آدھے ناجائز مانتے ہیں، اور اس مسلک کے آدھے اور اہل سنت و جماعت اور دیگر مسائل سارے کے سارے کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس مسلک کے پوری دنیا کے اندر تقریباً میں اندازے سے کہتا ہوں 10-12 لاکھ ہوں گے، 5 لاکھ تو مانتے ہیں، 5 لاکھ نہیں مانتے، 5 لاکھ جو مانتے ہیں، اور دیگر جو مسلمان ہیں جن کی تعداد اربوں میں بنتی ہے وہ مان رہے ہیں کہ قربانی جائز ہے، صرف 5 لاکھ جو ہے نا وہ جو نہیں مان رہے، اجماع امت نہیں ہوتی۔ اجماع امت وہ ہوتی ہے کہ کثیر تعداد میں علماء، محدثین، مجتہدین اور عام جو مسلمان ہیں وہ اس میں شامل ہوں، تو اس سے پتہ ایک بات تو یہ پتہ چلی اجماع امت ہے کہ یہ قربانی بالکل جائز ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کیا کہ نہیں ہے، عربی کے اندر اس کو جاموس بولتے ہیں، یہ بھینسے کو، اس کو کٹے کو یوں سمجھ لیں، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں لکھا ہے، یہ دلیل ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھینس یہ جو ہے یہ گائے کے ماتحت ہے، اور جس طرح گائے کے 7 حصے ہیں اسی طرح بھینس کے بھی یعنی کٹے کے بھی 7 حصے ہیں، بھینس اور بھینسے کے اس کے بھی 7 حصے ہیں، کٹی اور کٹے کے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ کون ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے پہلے اس بات پر کسی نے گفتگو کی نہیں، کیونکہ اس پر کسی نے پوچھا ہی نہیں، اختلاف تھا ہی نہیں، لیکن اب اختلاف شروع ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے خیال میں یہ بھینس گائے سے جدا نہیں ہے، یہ بھی گائے کے ماتحت ہے، تو اس لیے جس طرح گائے کے 7 حصے ہیں اس طرح بھینس اور بھینسے کے بھی 7 حصے ہیں۔ آگے دیکھیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا یہ جو گائے ایک جنس ہے، ان کا لفظ ہے گائے ایک جنس ہے اور اس کی 9 بھینس ہے، یعنی اس کی اقسام میں سے شامل ہے، تو یہ بھی اسی میں گائے میں ہی شامل ہے۔ اور یہ جو امام نووی یہ شافعی ہیں، رفع دان کرنے والے تھے، یہ جو کہتے ہیں نا رفع دان کرنے والے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، اور ان کی بات ہی مان لو۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھا یہ جو کٹا ہے
یہ بحث بحث ہے، یہ گائے کی قسم میں داخل ہے. تقریباً ائمہ مجتہدین علماء کرام سارے کہہ رہے ہیں، اور آج ایک مولوی کھڑا ہو کر کہہ دیتا ہے نہیں جی یہ نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. اصل میں اس کے دل پہ نہیں لکھا ہوا، باقی ہر جگہ لکھا ہوا ہے، دلائل تو موجود ہے. تو اس لیے کٹے کا گوشت جہاں کھانا جب جائز ہے، جب رسول اللہ نہیں کھایا تم کھاتے ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی تو عرب میں اس ٹائم نہیں تھا، تو پھر قربانی بھی جائز ہے. اس وجہ سے یہ اسی کی قسم میں سے ہے. تو اس لیے ہر کام کے اندر پھر ایک اور بات، اسی مولوی نے یہ بھی بات کہی کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی بھی قبول نہیں. ہم مانتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، جو چھوڑے گا کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ کہاں لکھ رہی ہے؟ یہ نمازی کا گناہ علیحدہ چیز ہے، بالکل. لیکن یہ کہاں لکھا ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ قربانی کرے گا؟ قبول ہی نہیں ہوگی، اس کی جائز ہی نہیں ہوگی. یہ بھی اسی مولوی نے کہا ہے. قبول تو اللہ نے کرنی ہے نا. بات یہ کہ نماز علیحدہ عمل ہے، قربانی علیحدہ عمل ہے، حج علیحدہ عمل ہے. تو یہ اپنی ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں. اصل میں نا آج ہمارے معاشرے کے اندر نا لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جو صحیح مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. غلط مسئلہ بیان کر دو جس میں آسانی ہو، لوگ کہتے ہیں واہ اے مولوی صحیح ہے، انہیں نئی گل سنائی ہے. حالانکہ نئی بات آ نہیں سکتی، نیا قرآن آ نہیں سکتا، نئی حدیث آ نہیں سکتی، نیا دین آ نہیں سکتا. وہی دین ہوگا، وہی مسائل ہوں گے، وہی معاملات ہوں گے، وہی ہمارے ائمہ مجتہدین ہوں گے، انہی کے اصول ہوں گے، انہی کے قوانین ہوں گے، انہی کی رائے ہوگی. یہ کوئی اور بات تو نہیں ہے کہ سائنسی تحقیق نہیں آگی بات، ٹھیک ہے، دین وہی رہے گا. تو اس لیے برائے کرم کٹے کی قربانی بغیر کسی کراہت کے بالکل جائز ہے. جس طرح بکری بکرے کا، گائے کا اور اونٹ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح بیائی نہیں بغیر کسی کمی بیشی کے کٹے کی قربانی کا بھی ثواب اللہ عطا فرمائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.